السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا آپ حضرات کی خدمت میں برطانوی شہر بولٹن سے حاضر خدمت ہے۔ میرے سامنے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، جیسے کہ اس طرح کی بہت ساری بلڈنگ آپ حضرات کو میں نے مختلف ملکوں سے خصوصاً برطانیہ سے اور یورپ سے دکھائی ہے۔ اس کا مقصد دکھانے کا اور بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ ان تمام بلڈنگوں کو جو مسلمانوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ حقیقت میں جو کسی اور کی شناخت تھی اور اب وہ کسی اور کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے 200 سال پرانا چرچ یاد نظر آ رہا ہے۔ یہ 200 سال پرانا چرچ تھا جسے اب مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 200 سال پرانا چرچ، اس کی ایک تاریخ ہے اس چرچ کی، اور یہ چرچ واقع ہے بولٹن کے اس ایریے کے اندر جہاں میں کھڑا ہوں۔ اس ایریے کا نام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ چرچ دیکھ لیں۔ پہلے یہ مکمل جو چرچ ہے اس کی جو شناخت ہے وہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ چرچ کی شکل ہے اس طرح، اور اب یہ مسجد بن چکی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ گرین کلر کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے اور گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ مین انٹرنس تھا کسی زمانے میں، اور اس میں مختلف سروسز لکھی ہے۔ سنڈے سروسز ہے، اور ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے، فرائیڈے سروسز ہے، اور پریئر میٹنگ لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح بائبل اسٹڈی لکھا ہوا ہے۔ تو مختلف سروسز لکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ تو ابھی تک یہ بورڈ لگا ہوا ہے، چونکہ یہ بہت ساری ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جو لسٹڈ ہوتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اوپر کی جو اس کی جو بلڈنگ کی اسٹرکچر ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ایسی آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی جو پرانے اسٹرکچر نظر آئیں گے، جو قدیم چرچ نظر آئیں گے۔ لکھا ہوا ہے اوپر، کیا لکھا ہوا ہے؟ 18 کچھ بپٹسٹ چرچ کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہلکا ہلکا مٹا ہوا ہے۔ تو یہ بہت پرانا چرچ ہے۔ 1885 لکھا ہوا ہے، 25 جولائی۔ تو یہ تقریباً یہ سمجھے کہ 250 سال کے قریب اس چرچ کو ہو چکے ہیں، اور اب الحمدللہ 7 سال سے یہ اب مسجد بن چکی ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر، اور یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ دہاف کر کے علاقہ ہے یہ بولٹن میں۔ تو بولٹن کی ایک مسجد ہم نے دکھائی تھی جسے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، زکریا مسجد کو، تو وہ مسجد دکھائی تھی، اور یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے، تاریخی مسجد ابو بکر۔ اس کو قائم کرنے والے، اس کے بانی بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں حضرت مولانا اسد میاں شیرازی، اور قدیم فضلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑی محنت کی انہوں نے یہاں آ کر، اور ان کی خدمات کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ چرچ جس کو اب مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کئی چرچ ایسے آپ کو یورپ میں ملیں گے، اور خصوصاً برطانیہ میں ملیں گے کہ ان لوگوں نے سیل کر دیے، بیچ دیے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو مسلمانوں نے خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ختم نبوت کا ادارہ جو بنایا تھا، ہمارے والد صاحب نے بنایا تھا، وہ اس کے بانی ہیں، اس کو بھی انہوں نے جو یہاں کے لوگ تھے، جو سروسز یعنی جو وہ چرچ تھا، اور اس کو تبدیل کر کے اس کو مسجد میں بنایا تھا۔ اسٹاک ویل کا ایریا ہے۔ تو ہم میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس مسجد کے جو بانی ہیں مولانا اسد میاں شیرازی صاحب کے صاحبزادے، ہونہار صاحبزادے، جو کہ عالم دین ہیں، مولانا عثمان صاحب، جو کہ بولٹن جو یہ ایریا ہے، اس ایریا کے اندر ایک دارالعلوم ہے جہاں کے محتمم مولانا سہیل منیار صاحب ہیں، ان کا وہ اس مسجد ادارے کے اور اس دارالعلوم کے محتمم ہیں، پرنسپل ہیں۔ انہوں نے یہاں قائم کیا ہوا ہے اس علاقے کے اندر۔ تو اس علاقے کے دارالعلوم سے یہ فاضل ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم، نوجوان فاضل ہیں۔ مولانا کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس ادارے کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے آپ۔ So this masjid was founded in January 2014, alhamdulillah. The property itself was purchased for £150,000 along with the residential property next door. When we purchased the building, it was in a very derelict state. So it was broken down. There was hardly anything inside. It was empty for 25 years, this masjid.
Alhamdulillah, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we did our collection and we got Qarz Hasana from local brothers and sathis as well. And we spent approximately 350,000 pounds. Alhamdulillah, we put in a new floor. تقریباً 3 لاکھ سے اوپر الحمدللہ خرچہ کیا ہے. 3 لاکھ تقریباً ہمارا خرچہ ہوا ہے 350,000 pounds. Alhamdulillah, we put in a new floor, classrooms upstairs, downstairs. Alhamdulillah, it's been 7 years. We have 5 times namaz, Jummah Salah, Tarawih for the last 7 to 8 years, mashallah. آپ خود پڑھاتے ہیں؟ جی میں اور 2 چھوٹے بھائی ہمارے. اچھا ماشاءاللہ. چھوٹے بھائی تراویح پڑھاتے ہیں. And alhamdulillah, we have approximately 120 students here. 120 اسٹوڈنٹس مکتب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم اور اردو عربک بھی ہم سکھاتے ہیں اور اسلامی تاریخ بھی ہم سکھاتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پورے ماڈرن اسلامک جو کریکولم ہے ہم سکھاتے ہیں. اچھا ماڈرن کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ یہ چونکہ بڑا اہم لفظ استعمال کیا آپ نے. پاکستان میں اس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. ماڈرن تعلیم جس طرح کے دوسرے ہمارے پاکستان میں کراچی کا ایک ادارہ ہے اس نے بھی ایک ماڈرن تعلیم کا ایک امتزاج قائم کیا ہے. تو یہاں آپ نے ماڈرن کا لفظ استعمال کیا، یہ بتائیے ذرا انگلش میں بتا دیں. کیونکہ as we know the world is moving forward and there's a lot of challenges in the media towards Islam, and the reason we teach the children the modern aspect of Islam is that when they go out into the schools and universities they can show their fellow colleagues, fellow students, fellow professors just by acting on the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how they dress, how they talk, how they speak. They can show that the Islam that you see in the media is different from the Islam that we are taught in our madrasas. And our Islam is completely different. Obviously the media has a negative view of Islam, and the reason we tell these children, we show them obviously the history of Islam, and then we compare that with the modern era as well, is یعنی وہ جو شرعی حدود ہے اس کو برقرار رکھ کر ہی ہم نے ماڈرن تعلیم کی ترویج کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے اور اس کو ایک آسان طریقے سے پیش کیا ہے، جذبات سے نہیں بلکہ بہت حکمت کے ساتھ. یہ مقصد ہے آپ کا. یہ ہمارا مقصد ہے کہ جب وہ اپنے اسکول اور کالجز میں جائیں تو بس ان کو دیکھ کر بندے کو پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے جو کالیگز ہیں یہ ہمیں اسلام دکھا رہے ہیں. جو میڈیا میں نیگیٹو ویوز ہیں وہ اسلام نہیں. اچھا اب آپ مسجد دکھائیں گے ہمیں انشاءاللہ. اندر جلسہ بھی چل رہا ہے، ناظرین جلسہ بھی دکھاتے ہیں. اور مولانا عثمان صاحب پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوان عالم دین ہے. اور یہ پوری مسجد کی باؤنڈری ہے اور آپ دیکھیں، اور یہاں پارکنگ بھی نظر آ رہی ہے کافی ماشاءاللہ. جمعے میں کتنے لوگ آتے ہیں نماز میں؟ تقریباً 300-400 کے قریب. اور عید کے دن بھی بری ہوتی ہے ہماری تقریباً 1000 لوگ، 400-500 لوگ ماشاءاللہ. یہ مسجد کا انٹرنس ہے، اب نیا انٹرنس ہے یہ. اب اندر چلتے ہیں، اندر جلسہ بھی ہو رہا ہے. مولانا عطا اللہ صاحب کا بیان چل رہا ہے. آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی پیرنٹس ہیں گھروں میں بھی سنتے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں، یہ 3 مختصر باتیں یاد رکھیں. تو پہلا عنوان ہے توحید کا. توحید کے بارے میں آپ جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھائیں، لیکن یہ 4 باتیں یاد رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے بچے گناہ کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور. اوپر دیکھتے ہیں پھر آتے ہیں انشاءاللہ. حضرت لقمان نے یہ نصیحت اپنے بیٹے سے کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان ایک سورت ان کے نام پہ اتاری ہے. توحید سنت ختم نبوت کانفرنس جاری ہے اور یہ مسجد کا اوپر کا ہال ہے. اوپر نیچے نئی بات یہ وضو خانہ دونوں فلور پر انہوں نے وضو خانے بنایا اور بڑا خوبصورت، بڑا صاف ستھرا. دیکھیں ماشاءاللہ. یہ کچن ہے ماشاءاللہ، نوجوان ہے ماشاءاللہ، صاف ستھرا کچن. اور یہ ماشاءاللہ نوجوان سارے ماشاءاللہ. ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. دس از لائیو فرام درس قرآن. ہاں ماشاءاللہ، یہ تو بڑا لگ رہا ہے. میرے دونوں شاگرد ماشاءاللہ شاگرد. ہاؤ آر یو گائز؟ یو اوکے؟ وی آر فرام لنڈن. سی یو سون انشاءاللہ. ہمارا مین جگہ ہماری بچیاں پڑھتی ہیں یہاں. اچھا یہ بچیوں کا ہال ہے، یہاں بچیاں پڑھتی ہیں. 60 بچیاں یہاں. 60 بچے. اچھا یہ دیکھیں جی اسٹرکچر سارا چرچ کا، اور اب مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ ہال اوپر نہیں تھا نا، یہ جو فلور ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلور پہلے نہیں تھا. یہ نیچے سے لے کے اوپر تک
ایک ہی فلور تھا. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو. دیکھیں اب یہ مہمانوں کے لیے انہوں نے کانفرنس کے بعد کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مزید کچھ بات کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں, کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو ہمارے پیغام نوجوانوں کے لیے انگلش میں. So my message to the youngsters nowadays is that in this day and age where we have a decriminalization of Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever follows my sunnah in a time where following my sunnah is hard, they will receive the reward of 100 martyrs. 100 martyrs. So shaheedon ke sawab unko milta hai. We know that the reward for a martyr is that if he dies in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, before the first drop of blood touches the floor, his sins are forgiven. MashaAllah. So my message to the youngsters is, don't let the non-Muslims identify you. Your identity before you are anything else, you are a Muslim. MashaAllah. So your identity before anything else, you can try to be anything else, but you will always be identified as a Muslim first. So be proud of this identity, mashallah, and show them the real and the true value of Islam. ماشاءاللہ, ویری گڈ. آ جائیں, جزاک اللہ, ویری گڈ. میں مولانا سے اور بھی کچھ سنتا, بہت کچھ سننے کو ہے ماشاءاللہ. نوجوان عالم ہیں, انگلش میں بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے, مستقبل ہے ہمارا. اچھا یہ چھوٹا کمرہ جماعت کے لیے بھی کمرہ ہے ماشاءاللہ. یہ تبلیغی جماعت کے لیے کمرہ بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں خوبصورت کمرہ. اپنے بچوں کو سمجھاؤ, بیٹا تو جوان ہو گیا ہے, اگر تو کسی اور شہر میں جا کر گناہ کرے گا, ماں باپ کو علم نہیں ہے, اللہ کو اس کا علم ہے. تم ہم سے چھپا سکتے ہو, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اگر تو شراب پیے گا, ہمیں علم نہیں, اللہ کو علم ہوگا. یہ آفس ہے ماشاءاللہ, یہ آفس ہے ماشاءاللہ, اور یہاں سے سارا انتظامی امور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی اب آپ کو کانفرنس سناتے ہیں ذرا. بچپن میں یہ سکھائیں گے تو بچہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اسی کو توحید کہتے ہیں. اللہ کی یہ توحید بچے کو سکھائے تو سکھائیں گے بھائی انشاءاللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. یہ 4 پوائنٹ ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو, رائے کے دانے کے برابر, پتھر میں چھپی ہوئی ہو, آسمان کی بلندی جتنے دور ہو وہ, یا زمین کی اندر ظلمتوں کے اندر ہو, اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. یہ ہے توحید. دوسری چیز ہے سنت. میں لمبا نہیں کروں گا, اپنا بیان مختصر کروں گا, اس لیے کہ دیگر علماء کو بھی بیانات کرنے ہیں. اب سنت کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے؟ بیٹا یہ بدعت ہے, یہ مت کرنا. آج تو اتنی بدعتیں ہو رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے. وہاں ہمارے ملکوں کے اندر جب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا, جس میں ہمارے پیارے آقا کی ولادت ہوئی ہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, لیکن جب تربیت نہ ہو تو ہمارے نوجوان پھر سڑکوں پر ڈانس کرتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں. اب تو اس میں حوروں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے. دیکھی ہوگی آپ نے وہ حور. اس لیے بدعات, جب آپ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے بدعت کی بریک نہیں ہوتی ہے. جب بدعت شروع ہو جائے تو ہر سال بڑھتی جاتی ہے. اب آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ سنت. جو عمل سنت کے خلاف ہوگا اللہ اسے قبول. اب کیسے سکھائیں گے؟ تو بھائی اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے یہ ایک پوائنٹ سمجھاؤ کہ جب آپ خط بیچتے ہیں تو اس پر اوپر پتہ لکھتے ہیں, پھر اس پر ایک سٹیمپ لگاتے ہیں, ڈاکخانے میں اس پر ایک مہر لگتی ہے, پھر وہ خط صحیح پتے پر پہنچتا ہے. اگر اس پر سٹیمپ نہ ہو اور مہر نہ ہو تو خط نہیں پہنچتا. اب سنو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, شادی ہو, غمی جنازہ ہو, اذان ہو, یہ سارے اعمال ہیں نا. یہ جتنے بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الیہ
यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफउ। जो कलिमात तय्यबात तुम्हारी जबान से निकलते हैं, जो जिक्र तुम करते हो, जो इबादत तुम करते हो, जो कुरान तुम पढ़ते हो, वल अमलुस सालिह, जो नमाज पढ़ते हो, जो अजान देते हो, जो जनाजा पढ़ते हो, जो उम्रा और हज करते हो, ये सब अल्लाह के पास ऊपर जाते हैं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुवत। ये कहाँ जाते हैं? इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफउ। ये सब अल्लाह के पास ऊपर जाते हैं। जनाजा इमाम पढ़ाता है, ये भी नेक अमल अल्लाह ऊपर जाता है, अल्लाह कबूल करता है। नमाज आप पढ़ते हैं, ऊपर जाती है, अल्लाह कबूल करता है। इबादत आप करते हैं, ऊपर जाती है, अल्लाह कबूल करता है। लेकिन कब कबूल करता है? खत उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक डाक खाने की मोहर न हो। इबादत भी ऊपर उस वक्त कबूल नहीं होती जब तक के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत की मोहर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये समझाओ, बेटा अजान दो तो उस पर सुन्नत की मोहर होनी चाहिए। जिस अजान पर सुन्नत की मोहर न हो वो ऊपर नहीं जाती। जिस जनाजे पर सुन्नत की मोहर न हो वो जनाजा भी कबूल नहीं होता। सुभान अल्लाह। जो गमी सुन्नत के मुताबिक न हो वो गमी भी गुनाह है। जो शादी सुन्नत के मुताबिक न हो वो शादी भी गुनाह है। जो अमल तुम मस्जिद में करो, बाजार में करो, जो भी इबादत करो, अगर तुम बाजार में डोल डमाके करोगे, ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत नहीं। समझ गए भाई? ये बच्चों को समझाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। अब तीसरी बात, खत्म नबूवत। बच्चों को आप क्या समझाएंगे? तो मैं एक वाकया सुना देता हूं, उस वाकये के अंदर आप मसला भी समझ जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे भी। पाकिस्तान में जब खत्म नबूवत का मसला चला, मैं उस तारीख में नहीं जाता, हमारे बहुत ही बड़े बुजुर्ग रहनुमा पाकिस्तान के हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सब जानते हैं, वो पेश थे उस मसले में असेंबली में। तो अब्दुल हफीज पीरजादा ने उनसे कहा, हजरत हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, तो कुरान से कोई ऐसी आयत बताए जो खत्म नबूवत की दलील हो। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये दलील तो कुरान के पहले सफ़े में है। उन्होंने कहा, हजरत पहले सफ़े में तो अल्हम्दुलिल्लाह है, एक तरफ, दूसरी तरफ अलिफ लाम मीम है, यहां तो कोई दलील नहीं। कहा, यहीं पर दलील है। तुम पढ़ते नहीं अलिफ लाम मीम के शुरू में अल्लाह क्या फरमाते हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ईमान वाले वो है, ए हमारे नबी, जो हमने आप पर वही उतारी है उस पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जितने नबी गुजरे हैं उन पर जो वही उतरी है, जो शरीयत उतरी है, जो कुरान उतरा है, जो नबी लेकर आए, उन किताबों पर भी ईमान लाते हैं। आप पर भी ईमान, आपसे गुज़श्ता पैगंबरों पर भी ईमान। अगर आपके बाद नबी होता तो अल्लाह जरूर फरमाते कि आपके बाद वाले आने वाले नबी पर भी ईमान लाते हैं। मालूम हुआ कुरान ने शुरू में कह दिया आपसे पहले नबी है लेकिन आपके बाद नबी नहीं है। बस बच्चों को ये सिखा दो, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक का तो है, वमा उनज़िला मिन बादिक का नहीं है। बच्चों को ये सिखाओ। आपके बच्चे को बचपन से याद होगा, कुरान के शुरू में है वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक का हजरत ईसा भी है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक का हजरत मूसा भी है, वमा उनज़िला मिन बादिक का जो भी कहेगा मानेगा वो गलत है। अब ये तीन बातें याद रहेगी। मैं आखिर में कुछ अशार सुना दूं। नारे तकबीर, जरा जोर से लगाएं जी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा जी, हमारे कारी अब्दुल रशीद साहब ने आज
یہ فرمائش کی ہے اور خاص طور پر مجھ سے کہا ہے کہ میں حضرت مولانا ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر، اور وہ ہر سال رمضان المبارک میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے. لیکن بھائی اس اشعار کے کچھ آداب ہے، اگر آپ ایسے خاموش رہیں گے تو آپ کو پھر جناب کوئی اشعار پڑھنے کا وہ لطف نہیں آئے گا. اس لیے آپ حضرات بھی میرا ساتھ دیں. جب آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا. ساتھ دیں گے بھائی انشاءاللہ. یہ صرف انشاءاللہ نہیں بھائی، یہ اشعار بہت قیمتی ہیں. حضرت کو میں نے درخواست کی ہے، ابھی سنا رہے ہیں، تو آپ نے ذرا بولنا ہے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفت ہیں. فرمایا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. سبحان اللہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. سبحان اللہ. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اور تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. سبحان اللہ. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. بندہ مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں. بندہ مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں. اور راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں. اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور یاد میں تیری سب کو بلا دوں، یاد میں تیری سب کو بلا دوں،
याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब गर बार लुटा दूं, तुझ पर सब गर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादम में आखिर विरदे ज़बाए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामसिया, मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामसिया। तू भी मगर गफ्फार है या रब, तू भी मगर गफ्फार है या रब, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। तू भी मगर गफ्फार है या रब, बख्श दे मेरे सारे गुनाह। अब तो रहे बस तादम में आखिर विरदे ज़बाए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत। क्यों भाई, ईमान ताज़ा हुआ जी? माशाअल्लाह। हज़रत अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। अच्छा, एक बात मैं आपको सुनाऊं, वो जो लाइटें लगी हैं ना जहाँ पर फायर का साइन लगा है, जब फर्स्ट टाइम हम इस चर्च में आए, बोला अल्लाह आज ये कलाम और जो आपने कुरान सुनाया हम सब की निजात का जरिया बना दे। हम जिन्होंने इस मस्जिद में हिस्सा लिया, ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनके लिए भी अल्लाह निजात का जरिया बना दे। तो जब हम इधर से एंटर हुए, ये तो बाद में यहाँ ये दीवार लगाई गई, तो वहाँ लिखा हुआ था एक इबारत। उस इबारत को मैं आपके सामने बयान करके फिर अल्लाह से मांगता हूँ, या अल्लाह हमसे यही कुछ हो सकता था जो हमने कर दिया। क्या लिखा था? वहाँ मोटा लिखा हुआ था, जीसस इज गॉड। तो आज उस हाल में हमने तराने गाए किसके? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तस्लीस को आहिस्ता से खूबसूरत तरीके से यहाँ से डोर से निकाला और इस डोर से अल्लाह की तौहीद को दाखिल किया। है अल्लाह इस हमारे अमल को अपनी बारगाह में जिसने हिस्सा डाला, जो हिस्सा डाला या डाल रहे हैं, जब तक ये इदारा कायम है, या अल्लाह उन सब के लिए सदका जाए। मेरे भाइयों, वक्त बहुत थोड़ा, उलमाए किराम काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, हमारे मेहमान। ये हमारी खुशकिस्मती है कि कराची से अल्लाह ने हमें अपनी एक खुसूसी नेमत अता फरमा दी। जामिअतुर रशीद बहुत बड़ा इदारा, इस वक्त सारी दुनिया में उसका नाम है, और उसके उस्ताद न सिर्फ उस्ताद बल्कि बहुत कुछ
اور صرف ایک عام مولوی ملا یا عالم نہیں جس کو ہم کہتے ہیں ملا مولوی صاحب، کیمبرج یونیورسٹی کے الحمدللہ گریجویشن ان سے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے یہاں سے وہاں جانے والے، میری مراد حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب، جو ان دنوں خوش قسمتی سے برطانیہ آئے ہوئے تھے اور لندن پہنچے، اور لندن سے مولانا سہیل بابا کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ان کو اپنا رفیق سفر بنایا، آکسفورڈ پہنچے، مولانا عطا اللہ خان صاحب کو ساتھ لیا، اور رات کو ہڈرسفیلڈ پہنچے، وہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہم نے گائے اور سنے، اور آج یہاں توحید و سنت اور ختم نبوت کا بیان سن رہے ہیں۔ تو میں ابھی اور باقی حضرات موجود ہیں، وہ مقامی ہیں، چونکہ یہ مہمان ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا ایاز شاہ صاحب سے ہم کچھ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ٹائم بچے گا مقامی حضرات کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں تھوڑا مکس کر کے بیان کر لیں، کچھ اردو کر لیں، کچھ انگلش کر لیں۔ تعارف بھی ایسا ہی کروایا، تعارف بھی ایسا کیمرے کی لاج رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اکابر حضرات بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں صرف دو باتیں کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، چونکہ میں بن بلایا مہمان بھی ہوں، تو زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ حضرت ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اکرمکم اللہ۔ میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو خون ہمارا گرما دیا، ایسا جوش لے کر آئے اور اس جگہ پر لے گئے، اس بلندی تک کہ آپ لوگ پہلے ہی اس بلندی تک پہنچ چکے ہیں، تو میں اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ باقی حضرت نے تو ماشاءاللہ ماحول بنا دیا اور ہماری کیفیت ایسی بنا دی کہ ہم یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے جو یہ پروگرام آرگنائز کیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پرائے دیس میں توحید، سنت اور ختم نبوت کے ساتھ جوڑنے پر، یہ ماحول بنانے پر اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ دیکھیں، ہم جس شخص کے ساتھ، جس خاندان کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہیں تو ہم اس کے بارے میں مکمل معلومات کرتے ہیں۔ مثلا اگر میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں کسی خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہوں تو اس لڑکے یا لڑکی کے بارے میں معلومات کروں گا، لڑکا کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی بنانا چاہیں، رشتہ بنانا چاہیں، یہ ساری معلومات ہم لیتے یا نہیں لیتے، اور بالکل ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اس کو، بالکل کھریدتے ہیں اس کو۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اللہ میاں سے دوستی لگانی ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے بارے میں معلومات لی ہیں کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی اونچی ہے، اللہ کی آن کتنی اونچی ہے، اللہ کی ذات کتنی اونچی ہے، اللہ کی عادات کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کے خزانے کتنے ہیں، کتنے وسیع و عریض ہیں اللہ رب العزت کے خزانے۔ اللہ رب العزت کب دیتے ہیں اور کب چھینتے ہیں، کن عادات پر، کن اطوار پر، کن رخوں پر، کن ڈائریکشنز پر اللہ رب العزت نے نچھاور کیے ہوئے ہیں، اور کن جگہوں پر آپ وہاں چلتے ہیں تو اللہ چھین لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کی بہت سی عادات ہیں جن کو سنت کہا جاتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ عام طور پر اللہ رب العزت اپنی سنت کے خلاف نہیں جاتے، اور اللہ کی سنت اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اور دوسری چیز اللہ کی قدرت ہے،
تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ اصولوں سے آزاد ہے. اللہ کی قدرت کسی اصول کو نہیں مانتی. عام طور پر دنیا اللہ پاک سنت کے ذریعے چلاتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ قدرت کے ذریعے معاملہ فرماتے ہیں. 2 + 2 4. اپنے ولی کے لیے 2 + 2 5 ہوتے ہیں اس کے. جیسے ہمارے دوست ہیں، قریبی دوست، جتنا قریبی دوست ہوتا ہے تو اتنی ہی ہماری اس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے. نہیں ہوتی؟ دوست ہوتا ہے بھئی تھوڑا سے یار پیسے چاہیے، جا کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے، وہ سامنے میری قمیض پڑی ہوئی ہے، اس میں والٹ جا کے اس سے اٹھا لو. ایسا کرتے نہیں کرتے؟ بھئی وہ فلانی چیز چاہیے، یہ لو میرے الماری کی چاہیے، کے خزانوں تک ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دعائیں کروائیں، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. ایکسس اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں. جن کی قسمت میں اولاد نہیں، اللہ کے ولی سے دعا کروائیں، اللہ پاک اولاد دے دیتے ہیں. قسمت میں دولت نہیں، آپ دعا کروائیں، اللہ پاک دولت دے دیتے ہیں. تو کیا اللہ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو اس کا فارمولا بتاتا ہوں. سمپل فارمولا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قال، اللہ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ پنگا لیا، میرے دوست کو تنگ کیا، میرے دوست سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، میں اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں. ہم چونکہ پٹھان ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی میرے گھر میں پناہ لے لے، میرے حجرے میں پناہ لے لے، تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا. میں نے پناہ دے دی. عربوں میں بھی یہی تھا. تو اللہ نے اسی کلچر کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے فرمایا، جس نے میرے دوست کے ساتھ پنگا لیا، اس کو تنگ کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. اس کا امن، چین، سکون میں غارت کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اب فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ میرے قریب آتا ہے، اس چیز سے زیادہ قریب نہیں آ سکتا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ چیز وہ ہے جو میں نے ان پر فرض کی ہے. تو جو فرائض ہیں، نمازیں ہیں، پہلے تو عقیدہ ہے، پھر نماز ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ تک قربت کا ذریعہ ہے، قریب آنے کا راستہ ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور جب تک انسان اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے تو میری طرف اس کی قربت میں سپیڈسٹر ہوتا جاتا ہے، سپیڈ آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے. اگر پہلے 20 کی سپیڈ سے آ رہا تھا تو 50 ہو جاتا ہے، اور نوافل میں اضافہ کر دیتا ہے تو 100 کی سپیڈ ہو جاتی ہے، اور اضافہ کرتا ہے تو 150 200 کی سپیڈ ہو جاتی ہے. اس کا سپیڈ زیادہ، اور یہ قریب آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور پھر فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے. اس سے بصارت حقیقی بھی مراد ہے اور روحانی بصارت بھی مراد ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اپنے اولیاء کو دیتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ چلتا ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. حبیب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں. حبیب بن زید
مسلمان کو اس کو پکڑتا ہے, اس سے پوچھتا ہے وہ لعین, اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, سب کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے سے لعین کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ. اس نے مسلمہ قذاب کون تھا, کسی کو پتہ ہے نوجوانوں میں, بچوں میں؟ یہ وہ لعین تھا مرزا کی طرح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں, حبیب بن زید کیا کہتا ہے, کہتے ہیں لا اسمع کلامک, مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی. اللہ کیا فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میری مرضی کے خلاف وہ سن ہی نہیں سکتا. تو حبیب کہتا ہے لا اسمع کلامک, مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی. مسلمہ کہتے ہیں اچھا سنائی نہیں دیتی, اس کا کان کاٹ دو. اس کا کان کٹ جاتا ہے, خون کے فوارے نکلتے ہیں. زید, حبیب بن زید سمجھتا ہے میرا کان اللہ کے حبیب کے لیے کٹا ہے, اس کو محسوس تک نہیں ہوتا. پھر کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ. زید, حبیب کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بات سنائی دیتی ہے اس کو, جواب بھی دیتا ہے. پھر پوچھتے ہیں اتشہد انی رسول اللہ, کہتے لا اسمع کلامک, دوسرا کان کاٹ دیا. وہ لعین دہراتا رہا, یہ جواب دیتے رہے. ناک کاٹتی, ایک ہاتھ کاٹا, دوسرا ہاتھ کاٹا, پاؤں کاٹا, دوسرا پاؤں کاٹا, آخر میں زبان کاٹ کے تنگ آ کر زچ ہو کر اس کا سر کاٹ دیا. تمام ٹکڑے جمع کیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیے. کہا یہ انجام ہے جو کہ مجھے نبی نہیں مانے گا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور اس کی والدہ سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے جو میری نبوت پر قربان ہوا ہے. افرا تھی ان کی والدہ. اس نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ, یہ تو ایک بیٹا ہے, اگر اللہ مجھے ہزاروں بچے دیتا تو میں سارے آپ کی نبوت پر قربان کر دیتی. یہ ہماری ماؤں کا جذبہ اور یہ ہمارے نوجوانوں کا جذبہ. آپ سوچیں, تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی جب بھی ختم نبوت پر کسی نے وار کیا ہے, اللہ پاک نے اس کا قلع کما کر دیا ہے. لیکن یہ جو مرزا کا اور یہ جو فتنہ ہے, اس نے اتنا عرصہ کیوں لیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے؟ اس پر ضرور سوچیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ہم متحد نہیں ہوئے. ہر وقت ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی بات آئی, مسلمانوں نے غیرت اور حمیت کا ثبوت پیش کیا, اس کے خلاف یکجاں یک غالب ہو گئے. لیکن اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, پنپتا ہی جا رہا ہے. اس کو ہم نے نہ سیریس لیا ہے, نہ اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. خدارا اللہ بھی www.darsequran.com